السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی دعائیں جلدی قبول کرے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھک گئے ہیں شاید دعا کر کر کے، مانگ مانگ کے، اور تھوڑے سے بے صبر بھی ہو گئے ہیں۔ اور آپ سب کو سب سے پہلے رمضان کریم کی بہت مبارک، اور ایک درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ رمضان کریم میں آپ نے روزے پورے رکھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے کنیکشن کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ فلسطین، کشمیر، سیریا، روہنگیا، جہاں جہاں مسلمان تکلیف اور پریشانیوں میں ہیں ان کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے۔ قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یا مجھ سے یہ پوچھیں کہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کی ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ جواب تو ہونا کہ اللہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو کبھی بھلایا نہیں، ان کے درد میں ہم درد ہیں اور دعاؤں میں ان کو یاد رکھا اور تجھ سے التجائیں کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ دعائیں وہاں پہ جمع ہو رہی ہیں اور یہ ثبوت کے طور پہ انشاءاللہ ہمارے کام آئیں گی، اور اس جہان میں بھی ان کے، یعنی ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان سب کے کام آئیں گی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ نا، کبھی بھی سچویشن کوئی بھی ہو جائے زندگی میں، دیکھیں میں بار بار ایک بات کہتی ہوں، حادثے ہو جاتے ہیں، زندگی ایک ڈگر پہ نہیں چل پاتی ہے، کیونکہ جس دن سے روز اول سے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے آزمائشیں رکھی ہی رکھی ہیں۔ وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، کوئی بھی ہو، بحیثیت بشر اس نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور ٹیسٹ میں سے گزرنا ہے۔ تو نا، میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ نا، مطلب وہ اپنے آپ کو بد نصیب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان کے ساتھ ایک ہی طرح کا مس ہے بار بار ہوتا ہے تو ہم اس کو بد نصیب سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک بات خوب سمجھ لیں کہ بد نصیب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہدایت نہ ملے۔ اگر آپ ہدایت کے رستے پہ ہیں، اپنے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ سپورٹ کرنے والے آپ کے بہن بھائی ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو دعا مانگتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنی دعاؤں میں آپ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے سے پہلے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو یقین مانیں آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ کبھی بھی آپ نے خود کو بد نصیب نہیں سمجھنا ہے، چاہے یعنی کہ نا، میں ہر ایک کے لیے کہہ رہی ہوں، ہر مذہب کے بندے سے، ہر مذہب کی بندی سے بات کر رہی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی نا کسی بھی حال میں خود کو بد نصیب نہیں سمجھنا۔ مشکلیں، تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، جتنی جلدی ان ریالٹیز کو آپ قبول کریں گے تو انشاءاللہ آپ اتنی جلدی ہیل اپ ہوتے چلے جائیں گے، اور زندگی آپ کو جب بھی کوئی تکلیف دیتی ہے نا تو ایک نئے موڑ سے ایک نیا جنم بھی دیتی ہے، ایک نئی سوچ دیتی ہے، ایک نیا انسان ڈیولپ کرتی ہے۔ یقین کریں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ کبھی 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 یہ بات سر پہ نہیں سوار کرنی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تو میں بد نصیب ہوں، شاید میں اللہ کو پیارا نہیں ہوں، یا میں پتہ نہیں میں کسی پرپز کے لیے نہیں ہوں، میں بے مقصد ہوں، فضول، کیونکہ جیسے آپ سوچتے جائیں گے یقین کریں ایک دن آپ خود ایسے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں بڑی ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں پسند ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس سے مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان مقامات پہ پہنچا دے گا جہاں کبھی بھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا۔ تو نا، تھوڑا صبر سے چلنا ہے، زندگی صبر کا نام ہے۔ ایک دم سے کبھی بھی پرندہ جب انڈے سے اس کے بچے نکلتے ہیں تو کیا وہ اڑنے لگ جاتا ہے؟ اس کے بال آتے ہیں، پر نکلتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو اڑان سکھاتے ہیں، جب اس کو اڑان آ جاتی ہے تب وہ جا کے اڑتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پہ کوئی آزمائش نہ آئے اور ہم جو ہیں اس ایک تکلیف سے نہ گزریں اور ایک انسان نہ بنیں، ایک اچھے انسان نہ بنیں، ایک اچھی سوچ میں نہ آئیں؟ جب ہم پہ تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں اور جس طرح کی آتی ہیں وہ رویے ہم برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف اور آزمائش میں ہم نے رجوع کس سے کیا؟
اپنے بنانے والے کی طرف یا لوگوں کی طرف؟ اگر آپ نے انسانوں سے رجوع کیا، یقین مانیں کہ آپ ڈسہارٹ ہوں گے، ڈس اپوائنٹ ہوں گے۔ آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا تو سمجھیں آپ کامیاب ہیں، خوش نصیب ہیں اور خوش نصیب ہی رہیں گے۔ بس یہ وقتی ہوتا ہے، وقتی چیزیں ہیں، یہ وقت بھی نہیں رہے گا، اس سے اگلا آنے والا بھی نہیں رہے گا۔ میری کوشش ہے کہ جلدی میں اچھی بات ہو جائے، جو شاید میرے خود کے لیے بھی بہت اچھی ہو اور آپ کے لیے بھی۔ اور میری دعا ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ اور نا امید کسی بھی لمحے نہیں ہونا۔ شیطان جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو نا امید کرتا رہے گا، بس تمہارا مقصد ختم ہو گیا ہے، تم بس ایسے ویسے، تم کچھ بھی نہیں ہو، زندگی کچھ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ لیکن آپ نے اس کی باتوں کو جھٹکنا ہے اور ایک نئے سرے سے اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے، اور پازیٹیو، ہمیشہ پازیٹیو۔ اگر آپ کے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی بھی ہو نا، پھر بھی آپ نے اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ ایک تنہا ہوں گے نا تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے نا، انہیں چاہے کتنا بڑا مجمع ہو، کتنے نیگیٹو لوگ ہوں، کیا ہوں، وہ انہیں کبھی نہیں گرا سکتی ہے، اور آخر میں مقام اسی بندے کا ہوتا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، اس کا بہت شکریہ ادا کریں۔ بحیثیت مسلمان اس کا بہت شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اپنی پسند سے ہمیں مسلمان بنایا، اپنی پسند سے ہمیں امتی بنایا، اور اتنے اچھے والدین، بہن بھائی، دوست ہیں، باپ، سب کچھ دیا۔ روزانہ اچھا کھانا کھا کے سوتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ بہت بہت زیادہ خوش نصیب ہیں۔ رمضان مبارک، اور رمضان کی دعائیں مبارک ہوں آپ کو۔